العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بقاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں. عمر رشد جب اللہ نے دے دی، یعنی کہ سوجھ بوجھ عقل اور فہم میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا کہ آپ بچپن میں ہی نفع نقصان سمجھنا شروع ہو گئے، کھوٹے کھرے میں تمیز کرنا شروع ہو گئے. اس وقت اپنے ابا سے کہنے لگے، اے ابا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تماثیل، یہ مورتیاں، اور پھر انہیں کے سامنے ہم دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں، آخر یہ کیا ہے؟ تو باپ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو بچہ سمجھ کے اگنور کرتے رہے، نظر انداز ہوتا رہا. آخر کار ابا کہنے لگے کہ بیٹا، واقعی تم سیریس ہے یا ایسے ہنسی مذاق کرتا؟ کہنے لگے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں ہنسی مذاق نہیں کرتا، میں حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں، بیان کر رہا ہوں. تو باپ نے یہ سمجھا کہ پہلے تو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے بڑے اسی طرح کیا کرتے تھے، باو اجداد. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ابا، اگر وہ باو اجداد جو تھے تو یہ کام کرتے تھے، کیا یقین ہے کہ ان کی علم ہی نہ ہو؟ لیکن اب تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام غلط ہے. ابا نے سمجھا کہ معاملہ جو ہے لگتا ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس کو کسی بڑے کے پاس لے کر چلتا ہوں. اپنے جو ان کے وقت کا بادشاہ یا نمبردار اس علاقے کا، اس کے پاس لے گئے کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ بجاؤ، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ ابھی کیا کہتے ہیں تم؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور جو نمبردار تھا یا بادشاہ تھا، آپس میں گفتگو ہوئی. وہ اللہ نے اس گفتگو کو قرآن میں شامل کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام اس سے بحث و باسا کر رہے ہیں، تمہیز کر رہے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہے کہ رب یہ الذی یحیی و یمیت، جو زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے.
اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں. وہ کیسے؟ اس نے ایک بے گناہ کو پکڑا، اس کا سر قلم کر دیا، اور جو ایک قاتل تھا جس کی سزا موت تھی اس کو معاف کر دیا. کہنے لگا دیکھ ابراہیم، میں نے اس کی زندگی لے لی اور اس کو زندگی دے دی، ایک کو مار دیا اسے نہ چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس طرح یہ نہیں سمجھے گا. آپ نے فوراً اپنا پہچان بھی دیا. کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے، تیرا بھی یہی دعویٰ ہے، تو پھر تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. ابو بکر لذیذ کا تھا، وہ شکست کھا گیا، شکست خوردہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایک دفعہ تو یہ ہو گیا تعارف کا، اس بادشاہ وقت کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بادشاہ کی حرکت دیکھی، ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ میں اپنے اللہ سے بھی تو کہوں کہ اللہ تو دکھا، تو کیسے مارتا ہوں زندہ کرتا ہے. ربی علی نے کہا فتح موت اعلیٰ غلط تو نہیں بلا غلط کے دیا تو پیدا کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تجھے تیرا ایمان اور یقین نہیں مجھ پہ؟ کہنے لگے اللہ ہے، کیوں نہیں، لیکن تطمئن قلبی، اپنے اطمینان قلب کے لیے، دل کے سکون کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے سدھا لے، اپنے آپ سے سدھا لے، مانوس کر لے. اب یہ اللہ نے کیوں شرط رکھ دی کہ جس طرح ابراہیم نے یہ خواہش کی ہے کہ مجھے تو دکھا، تو کیسے زندہ اور مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے لے لے، پھر ان کو سدھا لے، مانوس کر. کل کلام وہ پرندے زندہ ہو کر آئیں گے تو پہچان تو سکے گا کہ یہ وہی ہے. اگر سدھائے نہ، مانوس اپنے آپ سے نہ کیے تو پھر تجھے پہچاننے میں مشکل محسوس ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ پہلے ان پرندوں کو لے، اپنے آپ سے مانوس کر، سدھا لے، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے پھیلا دے. ان چاروں کو ذبح کر، ان کے گوشت کو ملا لے، مکس کر دے، اور پھر پہاڑوں پر پھیلا دے، اور پھر ان کو بلا، آواز ہے تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. نظارہ دیکھ لیا، پھر فرمایا وَعْلَمْ، اب جان لے ان اللہ عزیز. جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے تو وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی بھی ہوتی ہے کہ اب تیار ہو جا. اب تیری تیاری ہے کس کی؟ امتحانات کی، کہ تو نے مردوں کو زندہ ہوتا خود دیکھا. ایک ہوتا ہے خبر علم کا ہونا، پھر ایک بات علم میں آ گئی، خبر آ گئی، تو اس پہ انسان ڈگمگا سکتا ہے. اور پھر ایک آنکھوں سے دیکھ لیا، اس پہ انسان ڈگمگاتا ہے. عربی کا مفہوم ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی سنائی بات جو ہوتی ہے وہ دیکھے کی طرح نہیں. یعنی کہ دیکھ رہے انسان، پھر اس کا منصب تبدیل ہو جاتا ہے. ایک خبر پہ اور علم پہ تھا، دوسرا دیکھ لیا تو ابراہیم علیہ السلام کا منصب حق الیقین پہ ہو گیا. منصب بڑھ گیا. جب حق الیقین پہ پہنچ گیا تو پھر امتحانات کی کیفیت ہو جاتی ہے. انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ عین الیقین کروانے کے بعد حق الیقین کا منصب عنایت کرتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ نبی ایک طرف ہوتا ہے، قوم ایک طرف ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں لیجیے، کوئی شخص کہے کہ بیدیا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
ایک نے آ کر کہہ دیا، اب تصدیق کے لیے کسی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے علم میں تو نہیں، میں بھی وہیں سے گزرا ہوں۔ اب تذبذب کا شکار ہو گیا، اب خود جاتے ہیں چاہے وقوع پہ، وہاں جا کے دیکھیں واقعی ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ آ کر کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پوری قوم کہیں کہ نہیں ہوا، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے یار میں نے آنکھوں دیکھا ہے، پھر آپ ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، کیوں آپ نے عین الیقین کر لیا تھا، حق الیقین کے منصب پہ فیض یاب ہو گئے، تو لہذا آپ پوری قوم کو جھٹلا دیں گے کہ نہیں تم کب کہتے ہو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح۔ یہی انبیاء کا منصب تھا کہ نبی ایک طرف ہوتا اور پوری قوم اس کے مخالفت میں ایک طرف ہوتی نبی کو جھٹلانے کے لیے، لیکن نبی انکار نہیں کرتا تھا، مانتا تھا، کہتا تھا اللہ جو میں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے وہی ہے، باستقلال کسی صورت بھی ڈگمگاتے نہیں تھے۔ یہی ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب اللہ کو کہہ دیا رب ہے یہ ہمارا، اور رب حاکم مالک رازق، پھر دنیا و ما فیہا کی جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں سامنے آ جائیں باستقلال کبھی نہیں ڈگمگاتے، نہیں میں نے مجھے یقین ہے اس بات پہ، اور عین الیقین کے بعد حق الیقین کے منصب پہ جو بیٹھ جاتا ہے پھر امتحانات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برگزیدہ شخصیت کو پہ بڑا مان رکھتا ہے، اور اگر کوئی مان پہ پورا نہ اترے پھر اللہ اس کو تھوڑا سا ہلاتا رہتا ہے۔ اس کی مثالیں سورہ یوسف کے اندر بڑی بڑی ہیں، ہم لوگ صرف سورہ یوسف پڑھتے ہیں یوسف اور زلیخا کے واقعے کی کہ مجھے عشقیہ کہانی مل جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا آغاز جو ہے احسن القصص کے لفظ سے، اور پھر یہ کہنا کہ اے ابا جی میں نے خواب میں دیکھا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بیٹے نے اپنے ابا سے کہا، تو ابا نے آگے سے جواب دیا بیٹا لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيد لك كيدا، اے بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وگرنہ کوئی وہ چال نہ چل جائے۔ باپ سمجھتا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں، کیونکہ 2 ماں کی اولاد تھی، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک اور ماں سے، اور باقی سارے بھائی ایک دوسری ماں سے، تو وہ حسد کرتے تھے کہ ابا کی ساری توجہ یوسف پہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یوسف کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اب باپ کی خواہش پر، باپ کی مشورے پر ذکر نہیں ہوا، لیکن وہ ادھر پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو لے جائیں، لے گئے، لے جانے کے بعد کیا کیا؟ کنویں میں پھینک دیا۔ اب یہاں پہ گفتگو ہے باپ اور بیٹوں کے درمیان، ابا جی اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، یہ کھیلے گا کودے گا۔ تو باپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اس کو بھیجا کھا جائے۔ تو کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، انا نحن حافظون، ہم اس کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں، انا نحن له حافظون، کہ ہم اس کے حافظ ہیں، محافظ ہیں۔ تو پھر جب یقین دلا دیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنا بیٹا رخصت کر دیا۔ جدائی پڑ گئی، بیٹا خیر روتے ہوئے آئے، وہ کہانی آپ لوگوں نے ساری سنی۔ المختصر یعقوب علیہ السلام کا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ کیا یعقوب خواب کا ذکر بیٹوں کے سامنے نہیں ہوا تب بھی یوسف بچا نہیں؟ تم نے بیٹوں پہ بھروسہ توکل کیا کہ اس کی حفاظت پہ معمور رہنا، اس کا خیال رکھنا،
لیکن پھر محفوظ کر رہا ہے نہیں. دوسری طرف یوسف علیہ السلام چلے گئے، ادھر باپ کی جدائی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام آخر کار عرصے کے بعد جیل میں چلے گئے. دو قیدیوں کو خواب آیا، یہ بھی قرآن نے ذکر کیا. ایک قیدی کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو پھانسی آ جائے گی، سزائے موت ملے گی، اور ایک قیدی کی یہ تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کا خانسامہ ملے گا یا خدمت گزار بنے گا. قرآن کہتے ہیں کہ الذی ظن انہ ناج منہ واذکرنی عند ربی. یوسف علیہ السلام نے جس پہ گمان کیا تھا کہ یہ بادشاہ کا خانسامہ بنے گا، خدمت گزار ہوگا، اسے کہنے لگے کہ اپنے آقا کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، میرا ذکر بھی کرنا. یہ کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ مجھے رہائی مل جائے گی، مجھے رہائی مل جائے گی، لیکن فانسا الشیطان، شیطان نے اسے ذہن سے نکال دیا کہ جی خانسامے کے. اور یوسف علیہ السلام فی سجن بضع سنین، لفظ ہے کہ کچھ اور سال، بضع کا لفظ 7 سالوں کے لیے ہوتا ہے، 7 سال اور جیل میں رہے، 7 سال اور جیل میں رہے. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ الذی ظن انہ ناج، جو نجات پا جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، بری ہو رہا ہے، وہ جا کر اپنے آقا سے میرا ذکر کرے، شاید رہائی مل جائے. توکل کس پہ؟ اس قیدی پہ بھروسہ. حالانکہ وہ سبب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے کہ جس کو اتنا بڑا منصب ہم دے دیتے ہیں وہ اسباب کا محتاج اور اسباب پہ یقین نہیں رکھتا ہے. وہ ہمیشہ اللہ سے لگاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرے گا، لیکن رہائی نہ مل سکی، رہائی نہ مل سکی. آخر کار بادشاہ کو خواب آیا، پھر جا کر رہائی ملی، رہا ہو گئے، بادشاہ نے منصب پہ بٹھا دیا. ایک امتحان تھا، اور پھر قحط سالی شروع ہوئی. اس قحط سالی کے دوران بھائی گندم لینے کے لیے گئے، غلہ لینے کے لیے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اپنا دوسرا بھائی بھی لے آؤ. اب 11 بھائی جا رہے ہیں، تو باپ نے پتہ کیا کہا؟ بیٹا لا تدخل من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. لا تدخل من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے یعقوب نے یہ کہا کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے میرے بیٹوں کو، کہ 11 بیٹے ایک باپ کے، اگر یہ نظر لگ گئی تو نقصان ہوگا. آپ کا فرمان ہے کہ لو کان سابق القدر لسبقت العین، اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی کوئی قوت اور طاقت ہوگی تو یہ نظر بند ہوگا. پھر کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام نے، اللہ خود فرماتا ہے کہ یعقوب نے اپنی حاجت اور اپنی خواہش کو پورا کیا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. بنیامین بھی ہاتھ سے گیا، انہوں نے بنیامین کو پکڑ لیا. دونوں بیٹے گئے. پھر سمجھ آئی کہ چکر کیا ہے. ہمیشہ صالحین اپنی ہر پریشانی کی بنا پہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی جدائی، پہلا بیٹا بھی 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور اب دوسرا بیٹا بھی گیا. کسی دوست نے آ کے بات کی
اے یعقوب یار تیری اتنی عمر نہیں تھی جتنا تو بوڑھا نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگے یوسف میری بہنائی لے گیا, بنیامین نے مجھے چکا کے رکھ دیا, میری کمر چکا دی, یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جبریل علیہ السلام آ گئے, اے یعقوب اللہ کا شکوہ کرتا ہے, اگر آج یوسف مر بھی گیا ہوتا تو اللہ تیرے لیے زندہ کر کے بھیج دیتا. فوراً کھڑے ہو گئے, سمجھ گئے, بیٹے کو بلایا, بیٹا آؤ, یوسف بنیامین سب زندہ ہے, جاؤ جا کر ڈھونڈو. انہ لا یئس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حقیقت سمجھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی تھا یہ یعقوب نے نفس قضاء اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن ما اغنی عنہ من اللہ من شیء, اللہ کے ہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, جو چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسباب جتنے مرضی استعمال کر لو, جو اللہ نے کہا اللہ نے لکھا ہونا وہی ہے, چاہے جتنے مرضی اسباب پیدا ہوتے ہیں. اس لیے سبب اور تدبیریں ہم انسانوں کی طرف سے ہیں, ان کی کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اور ہمیشہ تدبیر کرے اور اللہ پہ چھوڑے کہ الہی یہ میری طرف سے تھا, تو اسباب کا محتاج نہیں, تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں, اور جن کو ایسا منصب ملتا ہے اللہ کا مان ان سے اور بڑھ جاتا ہے. مفسرین نے ایک اور واقعہ اس طرح کا لکھا کہ زکریا علیہ السلام قوم پیچھے پڑی, اب بھاگ رہے ہیں قوم سے بچنے کے لیے, چھپ چھپا رہے ہیں. ہر چیز اللہ نے کائنات کے ہر چیز نبی کے مطابق کی ہوتی ہے. بڑے بڑے موٹے تنوں والے درخت, بڑے بڑے کمرے کے گھروں والے ایک درخت کو کہنے لگے اے درخت مجھے چھپا لے. درخت کھلا, اس کے اندر زکریا علیہ السلام چھپ گیا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علیہ رحمت, روایت آتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ چھپ گئے تو قوم ڈھونڈتی رہی, بھی کدھر گیا. کوئی کہتا ہے یہاں کھڑے تھے, کوئی کہتا ہے یہاں کھڑے تھے. کسی نے کہا کہ نہیں وہ اس درخت کے نیچے ہے. ایک روایت آتی ہے کہ شیطان انسانی شکل بن کے آیا, وہ کہہ رہا ہے درخت کے اندر ہے, درخت کے اندر ہے, درخت نے چھپا لیا ہے. پھر وہ آرا لے کر آئے, انہوں نے چیرا. اللہ نے کہا زکریا اب اف تک بھی نہ کرنا, اب اف تک بھی نہ کرنا. کیوں؟ تو نے درخت سے پناہ لی تھی, تو نے درخت سے پناہ لی تھی, یعنی کہ سبب پہ بھروسہ کیا تھا. لیکن مسبب الاسباب تو میں ہوں, اس سبب کو کامیاب کروں یا نہ کروں. عیسیٰ علیہ السلام نے سبب پہ بھروسہ نہیں کیا, قوم کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو, کہا اللہ جانے اور میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. تو اللہ نے پھر سیدھا اٹھا کے آسمان پہ لے گیا. کس انداز میں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. انسانوں کی چالیں علیحدہ ہیں, اس اللہ کی تدابیر اور تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرداران قریش پلاننگ کی, اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. 3 منصوبے بنائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے. دوسرا منصوبہ تھا جلا وطن کر دیا جائے. تیسرا منصوبہ تھا قتل کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ ان سب کی اپنی تدبیریں تھیں, اپنی چالیں تھیں, لیکن ایک چال اللہ بھی چل رہا تھا, ایک چال اللہ بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا. اور اللہ کی تدبیریں اور چالیں سب تمام چالوں تدبیروں سے بہترین تھی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موجودگی میں کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت نکالا، کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے۔ اندر گئے، بستر پہ لیٹے ہوئے، جی اٹھاؤ۔ جب چادر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میری ڈیوٹی لگا گئے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو میں یہ تو ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے محفوظ اور صحیح سلامت نکالا۔ تو دوستو، یہ تمام واقعات جو قرآن میں ہیں، یہ اللہ بتاتا ہے کہ کبھی اسباب پہ مکمل یقین نہ رکھنا، اسباب کی کامیابی اس کے ہاتھ میں، اسباب استعمال کریں، تدبیر کریں، لیکن اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ ہی میری ناقص سوچ کے مطابق میرا یہ فیصلہ تھا، میری یہ تدبیر تھی، میرا یہ سبب جو میں نے استعمال کیا، لیکن الہی اس کی کامیابی ناکامی تیرے ہاتھ میں ہے، تو کامیاب کرنے والا ہے۔ جب اللہ پہ چھوڑیں گے تو اللہ لاج رکھتا ہے مانگنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔